السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیکا سید المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر طاقتور بنایا۔ اب حضرات کے سامنے میں نے قرآن شریف کی مشہور معروف آیت کریمہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ میں اپنی بات پیش کروں اس سے پہلے سارے نبیوں کے تاجدار، امت کے غمخوار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ابو جہل کی بد مٹھی میں توکل کو کرنا پڑانے والے آقا، آئیے ہم سب مل کر اسی رسول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہر مقرر، ہر وائس خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بناتا ہے۔ اسی قانون اور ضابط کے تحت میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر طاقتور بنایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، زمانے کا مشاہدہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سب کے سب مرد تھے۔ نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہیں رکھا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، عورت مرد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے عورت کو بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد افضل ہے عورت پر۔ اسی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سعید بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو رضا کے سعید بن ربیع یہ معاملہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دربار عالی شان میں شکایت لے گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد افضل ہے عورت پر۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے پہلے عورت کی حالت کیسی تھی۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا بھی نہیں تھا، عورتوں کو صرف نفسانی ساہس کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لفظ عورت ایک گالی بن چکی تھی، ذہانت کی عادت پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بیوہ عورتوں کے سائے سے بھی لوگ دور بھاگتے تھے اور لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے۔ کسی بیٹی کا آپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی۔ عورتوں کو حالت و نفاس میں اپنے
दोबारा बसाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। औरत ठीक हासिल नहीं थी। औरतों को ज़बान खोलने की इजाजत नहीं थी। औरतों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। औरत एक फकीर मखलूक गिनी जाती थी। यहाँ तक कि औरत जुल्मोसी का मुजस्समा बन चुकी थी। जब नबियों के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदा आमिना के रफ्ते जिगर अब्दुल्ला के दुलारे हजरत हालिमा के काले जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आप ही की बदौलत औरतों को अपना खोया हुआ मुकद्दर भी मिल गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्ने सुलूक लोगों को बता दिया कि लड़कियां इसलिए पैदा नहीं की जाती कि तुम उनको जिंदा दफन कर दो, बल्कि इसलिए पैदा की जाती है कि वो तुम्हारी माँ बन सके, वो तुम्हारी बहन बन सके, वो तुम्हारी बेटी बन सके, वो तुम्हारे घर की रौनक बन सके, वो तुम्हारे घर की जीनत बन सके। लोगों को बता दिया कि औरतों को समाज में जीने का पूरा हक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबक दिया कि औरतों पर जुल्म ना किया जाए। वो भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, उसको निगाहे इज्जत से देखो, वो भी तुम्हारे घर की मलिका है। हमारे नबी ने लोगों को बनाया ही नहीं, बल्कि 25 साल की उम्र में एक 40 साल की बेवा औरत जिसको दुनिया हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दर्श दिया कि औरतों को मनहूस ना समझा जाए, वो भी तुम्हारे घर की रौनक और बरकत है। हमारे नबी ने लोगों को बताया कि जो औरत के हुक्म तुम पर वाजिब है उन्हें अदा करे। हमारे नबी ने लोगों को बताया कि औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक ना